من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا، مکمل پیچھے ہٹ جائے تو یہ مکمل ارتداد ہے، تھوڑا سا ریورس ہو تو بھی یہ ارتداد ہی کی ایک قسم ہے۔ ارتداد کا معنی پیچھے ہو جانا، ہٹ جانا۔ فسوف یاتی اللہ بقوم، تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا، یحبہم، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونا، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اس پر میں نے پچھلے درس میں بہت تفصیل بیان کی تھی کہ آیت اصل میں یوں ہونی چاہیے کہ جو تم میں سے دین سے پیچھے ہٹے گا تو اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جو پیچھے نہیں ہٹے گی، یہ ہونا چاہیے نا۔ بھول جاتے ہیں آپ لوگ۔ بھائی جو فالٹ ہے، اللہ فرما رہے ہیں اگر تم میں یہ فالٹ پیدا ہو جائے کہ تم دین سے پیچھے ہٹ گئے تو ظاہر ہے اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ ایسی قوم آئے جس میں یہ فالٹ نہ ہو اور وہ دین سے پیچھے نہ ہٹیں۔ لیکن یہ ذکر نہیں کیا، حالانکہ قرآن تو بڑی بلیغ کتاب ہے۔ فرمایا ایسی قوم پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کرے۔ اس پر میں نے بہت تفصیل سے بات کی تھی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلی قوم میں جو فالٹ تھا اس فالٹ کی ریزن محبت میں کمی تھی، تو اللہ نے اس ریزن کا ذکر کیا ہے، اس وجہ کا۔ بھائی تم جو پیچھے ہٹے تھے اس کی وجہ کیا تھی؟ محبت میں کمی۔ تو اب اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جس میں یہ ٹیکنیکل فالٹ، بولیں بھائی بولنا پڑے گا، نہیں ہوگا تو وہ خود ہی سمجھ جاؤ کہ وہ تم جو پیچھے ہٹے تھے اس کی وجہ کیا تھی۔ تو قرآن میں بلاغت اس حوالے سے ہے کہ قرآن نے یہ تو بیان کر دیا کہ اگر تم پیچھے ہٹو گے تو ایسی قوم پیدا کرے گا جو پیچھے نہیں ہٹے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن نے پیچھے ہٹنے کی وجہ بھی بیان کر دی تاکہ ابھی سے اس بیماری کا علاج کرو اور پھر پیچھے ہٹنے کا آپشن ہی ختم ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو محبت کی کمی، دلائل سے انسان بسا اوقات قائل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے وجود کے بہت سارے دلائل ہیں اس کائنات میں جو قرآن نے بھی دیے، عقل بھی کہتی ہے۔ کچھ لوگ تو اللہ کا انکار کرتے ہیں نا، ان کے پاس دلائل نہیں ہیں، باتیں ادھر ادھر کی پھینکتے ہیں کہ یہ کیسے خود بخود جو ہے نا آٹومیٹ، ہر چیز کی لاجک ہے تو انسان بھی کسی لاجک سے وجود میں آ گیا ہوگا۔ ہر چیز کی لاجک ہے تبھی انسان وجود میں نہیں آ سکتا، کیونکہ ہر چیز کی کوئی لاجک ہوتی ہے، اور لاجک یہ کہتی ہے کہ خود بخود ایسی چیزیں آج تک کبھی نہیں بنی۔ دو اینٹیں کبھی ترتیب سے نہیں رکھی گئی ہیں۔ یقیناً ہر چیز کی لاجک ہوتی ہے، مگر وہ لاجک کو بیان کرنے کی بھی تو کوئی لاجک ہونی چاہیے نا۔ بغیر کسی لاجک کے کسی بھی چیز کو لاجک قرار دے دو تو یہ لاجک کے لحاظ سے صحیح ہے؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا، بھی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھو آپ نے دیکھا ایک دیوار بنی ہوئی ہے، بڑی ترتیب سے اینٹیں جڑی ہوئی ہیں، اس میں بڑی ترتیب سے اینٹیں جڑی ہوئی ہیں اور کلر بھی ہوا ہے اور بڑی خوبصورت دیوار۔ اب کسی بقراط یا افلاطون کو بلایا آپ نے، کسی ایتھیسٹ کو بلایا یا کسی سائنٹسٹ کو بلایا اور آپ نے کہا یار اس دیوار کا ابھی تو نہیں تھی، یہ 6 گھنٹے پہلے تو میں نے دیکھا نہیں تھی، تو یہ کیسے وجود میں آئی؟ تو وہ سائنٹسٹ کہے گا کہ ہر چیز کی کوئی لاجک ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی لاجک ہوتی ہے، تو اس کی بھی ایک لاجک ہے، اگرچہ وہ عقل سے بعید ہے لیکن ایسے تو نہیں ہو سکتا خود بخود۔ تو لاجک یہ ہے کہ ہوا چلی تھی، ریت بجری اڑی تھی،
سیمنٹ اڑ کے بوریاں گریں اور گارا بنا, بارش ہوئی اور وہ اتفاق سے اینٹیں بنی اور ٹھپ 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 ٹھپ, یعنی بڑی ٹیکنیکل قسم کی انہوں نے لاجک بیان کر دی. تو آپ کہو گے آپ کی یہ لاجک اللاجیکل ہے, یہ ساڑی عقلچ نہیں آتی. کیونکہ سائنسدان صاحب آپ جو بیان کر رہے ہیں کہ یہ اینٹیں اڑی, یہ ہوئی, یہ لاجیکلی ایسا پاسبل نہیں ہے. تو لاجک ہے اس کی, وہ لاجک یہ ہے کہ کسی نے بنایا ہے بہت جلدی, بنا کے غائب ہو گیا, پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کدھر, رابطہ منقطع ہو گیا. یہ لاجک ایسی ہے جو کھوپڑی میں آرام سے آ جائے گی. رہا یہ مسئلہ کہ بنانے والا نظر نہیں آ رہا, تو بھائی اس کی لاجک ہو سکتی ہے کہ بنانے والا اتنی جلدی یہاں سے فرار ہو گیا کہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. اس کی لاجک, گھوڑا اس کے پاس تیز رفتار, کوئی ایسی سواری ہو, یا چھپ گیا ہو کہیں گڑھا کھود کے, ادھر ہی ہو, ہمیں نظر نہ آ رہا ہو, موجود ہو لیکن نظر نہ آ رہا ہو. تو یہ دعویٰ کہ ہر موجود چیز نظر آتی ہے, سائنسدان صاحب اس کی کوئی لاجک بولو بھائی نہیں. ہر موجود چیز نظر نہیں آتی انسان کو وہ چیز نظر آئے گی جس کے نظر آنے کی صلاحیت اللہ نے آنکھوں میں رکھی ہے, ورنہ ہر موجود چیز نظر نہیں آتی ہے. ریز ہے نا ابھی یہاں پہ گھوم رہی, کتنی موبائل کی ریز آ رہی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا بعد میں دریافت انہیں نظر آ رہی ہیں وہ. تو وہ کہتے ہیں یار یہ انسان ایسے اتفاق سے وجود میں نہیں آ سکتا کہ لاجک ہے. تو لاجک پھر وہ ڈاروین کا نظریہ, بندر وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ہم یہ کہتے ہیں یہ جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں یہ لاجک نہیں ہے, بلکہ یہ عقل کے بالکل خلاف ہیں. لاجک یہی ہے کہ بنانے والا نظر نہیں آ رہا, خود سے نہیں بنی ہے. کیا ہو گیا بھائی, غلط کہہ رہا ہوں؟ کسی نے بنایا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا, اور نظر آنا ضروری نہیں ہے. تھوڑی سی عقل ہو, سینس ہو, تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. تو بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں دلائل کی دنیا میں ثابت ہو جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی لاجک سے ثابت ہے. اللہ کا وجود تو ہے کہ یہ خود بخود نہیں بن سکتی, ایک اینٹ اوپر ترتیب سے نہیں جڑ سکتی. پوری کائنات اور انسان کا اتنا پیچیدہ دماغ, اس دماغ ہی میں غور کر لے جس سے یہ اللہ کا انکار کرتا ہے. یہ دماغ کیسے بنا؟ اتنی باریک رگیں, ایک معمولی سی, یعنی بلڈ پریشر جب ہائی ہوتا ہے تو ایک رگ پھٹتی ہے اور آدمی مفلوج ہو جاتا ہے, کومے میں چلا گیا, برین ہیمریج ہو گیا, مر گیا. تو اتنا پیچیدہ سسٹم, اور 60-70 سال تک بلڈ اس میں سرکولیٹ کرتا ہے اور بڑے تمیز سے چلتا ہے. ہر رگ کو تر کرتا ہوا جاتا ہے, وہ خوراک پہنچاتا ہوا جاتا ہے. پھر اسی بلڈ کی وجہ سے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت, کانوں میں سننے کی طاقت. ایک ڈیزل ہے جو گاڑی میں ڈلتا ہے, اس ڈیزل سے گاڑی کے شیشے بھی اتر رہے ہیں, چڑھ رہے ہیں, اسی سے جنریٹر چلتا ہے نا گاڑی کا, پھر اسی سے بیٹری چارج ہوتی ہے. تو سارا ایک سسٹم ہے نا, لیکن وہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا یہ والا سسٹم ہے جو ہماری 5.5-6 فٹ کی باڈی ہے. اسی سے سب کچھ چارج ہو رہا ہے, روٹی سے ہے بھائی, روٹی سے یہ روبوٹ چارج ہوتا ہے. جو ہم نے 5.5 فٹ کا روبوٹ ہے نا, ابے بھائی جاپان نے جو روبوٹ بنایا ہے, جاپان نے, وہ خود سے بنا ہے. بڑے ہزاروں سال کی محنت کے بعد ایسی ٹیکنیکل مشین وجود میں آئی ہے. سائنسدان تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لگے ہوئے ہیں. سائنس کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو اٹھا کے ریسرچ شروع کر دینا سائنس ہے. کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے. پہیا جب وجود میں آیا تو وہ بھی کسی سائنٹسٹ کی ایجاد تھی نا. اس نے کہا کیا ضرورت ہے یار یہ ٹانگوں سے یوں کر کے چلنے کی, یہ گھمانے والی چیز ہو, دھکا لگاؤ چلے گی. ہمارا کمپیوٹر خراب تھا, میں ٹھیک کروانے میں لگا ہوا, ٹھیک ہی نہیں ہو رہا کسی سے. میں نے کہا چل نہیں رہا, تو ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا میں چلا کے دکھاؤں گا کچھ بھی ہو جائے. میں خوش ہو گیا. میں نے کہا کیسے چلاؤ گے؟ انہوں نے کہا نیچے بیرنگ لگاؤں گا, دھکا لگاؤں گا, چلے گا. سمجھ رہے ہیں؟ نیچے بیرنگ لگاؤں گا, دھکا لگاؤں گا, چلے گا. یا میں نے کہا ایسے تو ہم بھی چلا سکتے تھے. تو انہوں نے کہا ہم نے چلانے کا وعدہ کیا ہے, چلانے کے کون سا معنی آپ مراد لے رہے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو اب دیکھو پہیے کا فائدہ کیا ہوا, دھکا لگاؤ
تو پہیا بھی ایک ایجاد تھی, پھر وہ پہیے سے گراری وجود میں آئی. بھائی ایک پہیا جب گھومے گا تو وہ ایک اور کو گھما سکتا ہے. خیر, تو ترقی کرتے کرتے اب پتہ نہیں کتنے ہزار سال کے بعد جا کے روبوٹ وجود میں آیا ہے, جس کو چارج کرنے کے لیے کرنٹ چاہیے, اور وہ جب کرنٹ اس کو دیں گے آپ, اس کی بیٹری چارج ہوگی. پھر اس میں بڑا پیچیدہ سسٹم ہے جس کو پڑھنے کے لیے بھی الیکٹرانکس میں پتہ نہیں کیا کیا کون کون سی ڈگریاں لینی پڑتی ہیں جس روبوٹ کو سمجھنے کے لیے. پھر جناب وہ اس کے بعد بھی وہ اتنا زبردست نہیں ہے جیسا انسان جو ایک روبوٹ ہے نا, اس کو آپ ریموٹ کنٹرول سے کنٹرول کرتے ہیں. اگر بٹن دبانا بھول گئے تو وہ کیا ہو جائے, وہ چلتا چلا جائے گا. آپ کے ریموٹ کنٹرول کی بیٹری ختم ہو گئی, روبوٹ کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی, وہ چلتا چلا جائے گا, وہ لگا دے گا کسی کو 2-4 جا کے تھپڑ. تو جبکہ ہم جو ملازم رکھتے ہیں اس کو پتا ہے کہ آج صاحب کی طبیعت خراب ہے, آج ان کی بیٹری چارج نہیں ہے, خود ہی کام کر لو سارے. روبوٹ میں اتنی سینس نہیں ہے اور اتنی پیچیدہ مشین ہونے. اچھا یہ جوائنٹ روبوٹ کے ہمارے جیسے نہیں, اب تک نہیں بن سکے. کیا مشکل ہے بھائی اس طرح سے جوائنٹ فٹ کر دیے جائیں, لیکن نہیں ہے. ہماری ہڈیاں جس طرح سے گھومتی ہیں اور ریڑھ کی ہڈی کے جو موہرے ہیں کیسی فلیکسیبلٹی رکھی ہے اس میں, اور کس طرح سے اس کو فٹ کیا بغیر کسی اسکرو پانے کے. نہ کوئی ایلفی لگی ہوئی ہے, نہ سمت بانڈ لگا ہوا ہے, نہ کوئی اسکرو پانا ہے. ایسے جوائنٹ بنا دیے قدرت نے, اس کو فٹ کر دیا. وہ کمر کیسی موو کرتی ہے, گھومتا ہے, فٹ بال کھیلتا ہے, جم جاتا ہے, اور جناب رننگ کر رہا ہے اور ریسلنگ کر رہا ہے. عجیب سسٹم بنا دیا اللہ نے. اور وہ جو روبوٹ تیار ہوتا ہے, وہ روبوٹ فیکٹریوں میں اس بنتا ہے, لوہے کو مختلف شکلوں میں پگھلایا جاتا ہے, سینکڑوں لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ جو انسان کو روبوٹ ماں کے پیڑ میں بنتا ہے, پانی کے قطرے سے وجود میں آتا ہے, اور اس کی ہڈیاں بنتی ہیں روٹی سے. ماں روٹی کھا رہی ہے بھائی, اسی سے ہڈیاں بن رہی ہیں, اسی سے آنکھیں بن رہی ہیں, اسی سے کان بن رہے ہیں. میں روٹی کا ذکر جان بوجھ کر کرتا ہوں, حالانکہ ماں تو روٹی کے علاوہ بھی بہت سی, ڈبل روٹی بھی کھاتی ہے, انڈے بھی کھاتی ہے, اور ٹیبلٹ بھی کھاتی ہے جو ڈاکٹروں نے پریگننسی میں ماؤں کو لکھ کے دیے ہوتے ہیں. لیکن میں روٹی کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ سب سے پہلے کیا ہے بھائی, جس کو روٹی کھا کے طاقت نہیں آتی وہ بہنوں کی جائیدادیں بھی کھا جائے گا, طاقتور نہیں بنے گا. آج کل لوگ روٹی کو فوکس نہیں کرتے, خاص طور بچوں کے لیے. میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, اپنے بچوں کو پتہ نہیں کیا کیا کھلا رہے ہیں, طاقت کی چیزیں, یہ بھی کھلا دو, ڈاکٹر نے یہ والا ڈبہ کہا ہے, یہ ڈبہ پورا ڈبے سمیت دودھ پلا دو اس کو. مسئلہ یہ ہے کہ جب بچے کو بھوک ہی نہیں لگے گی تو وہ روٹی نہیں کھائے گا, اور جب آپ نے اس کو درمیان میں کچھ الٹی سیدھی چیز کھلا دی, چاکلیٹیں, پاپڑ شاپڑ کچھ بھی کھلا دیا, چاہے طاقت کے نام پہ یا کسی بھی نام سے, تو پھر اس کو وقت پہ بھوک نہیں لگتی. جب وقت پہ بھوک نہیں لگے تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائے گا. یہی حال ان عورتوں کا ہوتا ہے جو پریگننسی میں الٹی سیدھی چیزیں کھاتی رہتی ہیں, وقت پہ پھر بھوک نہیں لگتی, روٹی نہیں کھاتی. تو مرد کا بھی, جوانوں کا بھی یہی حال ہے. طاقت کے پتہ نہیں کیا کیا کشتے مشتے کھاتے رہیں گے بیٹھ کے, دوائیں کھاتے رہیں گے طاقت کی, دیسی گھی بھی پیتے رہتے ہیں. جب تک روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھاؤ گے میرے بھائی, طاقت جسم میں نہیں آئے گی. جتنی طاقت کھانا کھانے سے آتی ہے نا, اتنی دنیا میں کسی چیز سے نہیں آتی. سمجھ رہے ہیں؟ وقت پہ پیٹ بھر کے, پیٹ بھرنے کا مطلب یہ نہیں کہ پوری یہاں تک بھر لیں جو ایک نارمل طریقہ ہے. جب تک وقت پہ انسان کھانا نہ کھائے اس میں طاقت نہیں آتی, اور کھائے گا تو آئے گی, پھر بھی نہیں آ رہی تو کوئی بیماری ہے. لیکن بیماری ہوتی تو کھاتا ہی نہیں نا, وہ تو بیمار آدمی کو کھایا نہیں جاتا. تو خیر, تو ہڈیاں بھی بن رہی ہیں, اس کے جوائنٹ بھی بن رہے ہیں, اس کی آنکھیں بن رہی ہیں, اس کے ناخن بن رہے ہیں, اور ماں کیا کھا رہی ہے؟ روٹی. سب چیزیں اس روٹی سے, یا جو بھی دودھ مودھ پی رہی ہے, کھجور کھا رہی ہے, جو بھی کھا رہی ہے, سب کچھ بن رہا ہے. کیا سسٹم ہے بھائی اللہ کا. یہ کیا آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے؟
کوئی روبوٹ اتفاق سے خود بخود وجود میں کیوں نہیں آ گیا اب تک بھائی؟ روبوٹ کیوں نہیں وجود میں آ گیا؟ ایک کھلونا وجود میں نہیں آیا آج تک. کبھی آپ کھلونے کی دکان میں گئے, آپ نے کہا کہ مجھے اپنی بچی کے لیے گڑیا چاہیے, ڈال چاہیے, اس نے لا کے دے دی, انہوں نے بولا کہ یہ ہزاروں سال میں اس شکل کی ایک گڑیا, بے جان گڑیا وجود میں آئی ہے ڈاروین کے نظریے کے مطابق. کروڑوں سال گزرے تھے تو مٹی گارے کے ملاپ سے ایک پتلا بن گیا چھوٹا سا, تو یہ کروڑوں روپے کی گڑیا ہے کیونکہ یہ اتفاق سے وجود میں آئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یقیناً کروڑوں روپے کی بکے گی وہ, لیکن اب تک ایسی گڑیا وجود میں نہیں آئی. تو بے جان وجود میں نہیں آئی, جو چلتی پھرتی گڑیا ہے, جو ماں کی گود کو بھرتی ہے, جس میں اللہ نے محبت کے جذبات رکھے, جسے پتہ ہے کہ مجھے فیڈ کہاں سے ملے گی اور کیسے حلق میں اتارنی ہے. اس گڑیا, یہ گڑیا بھی وجود میں آ گئی, اور اس میں دودھ پینے کا طریقہ بھی خود بخود انسٹال ہو گیا ہے بھائی, یہ سارے سافٹ ویئر بھی انسٹال ہو گئے, اور اس کو ماں کی پہچان بھی ہو گئے. یہ پاگلوں والی باتیں ہیں. میں اس کو, میرا اصل ٹاپک یہ نہیں ہے, لیکن یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے دلائل اتنے ثابت ہیں اللہ کے وجود کے کہ اس کا انکار یہ ہٹ دھرمی ہے, ضد ہے, اور یہ لاجک کی بات نہیں ہے. جاہل لوگ ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں. اس کے بعد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت, کہ اللہ پیدا کر کے اللہ نے چھوڑ دیا ہے یا اپنے بندوں سے کوئی رابطہ بھی رکھا ہے اللہ نے. بھائی اگر اللہ ہے, کوئی ہے جس نے ہمیں بنایا, کوئی ہے جس نے ہمیں بنایا, تو اس نے وجہ سے بنایا ہے یا بغیر وجہ کے بنایا ہے؟ یہ بات بھی سائنسدان نہیں بتا سکتے. لوگ ہر چیز میں سائنسدانوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے چونکہ بہت ترقی کی ہے لہذا وہ بتائیں گے. مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کی سالگرہ تھی, برتھ ڈے کے تو ہم قائل نہیں ہیں, لیکن چلو کسی نے برتھ ڈے منا لی, کیک بنایا, ٹھیک ہے نا. کوئی سائنٹسٹ آ گیا, لمس یونیورسٹی کے کوئی بہت یعنی پرانے پروفیسر آئے جن کو یہ کہا گیا کہ اس کیک پہ آپ ریسرچ کریں. بہت سینئر پروفیسر تھے وہ کیمسٹری کے ماہر تھے, بہترین کیمسٹ تھے. ان کو بتایا گیا کہ آپ اس کیک کے بارے میں اجزائے ترکیبی بتائیں, اس کی مرکب چیزوں سے مل کے بنائیں اور یہ کیسے وجود میں آیا. وہ لے گئے لیبارٹری میں اس کو, انہوں نے بتایا بھائی اس میں اتنا سوڈا ہے, اتنا میدا ہے, اور اتنا فلانا ہے, اور اتنی شوگر ہے, جس کا یہ فارمولہ ہے. ہر چیز کی کا انہوں نے وہ ایکویشن بتا دیا, فارمولہ بتا دیا انہوں نے. اور جب اتنے ٹیمپریچر پہ اس طرح کی چیز کو یوں کیا جائے تو یہی بنے گا. بڑی زبردست لاجک کی بات. اب وہ کیک آپ لے کے گھر آ گئے کہ ماشاءاللہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کیسے وجود میں آیا ہے. جیسے ڈاکٹر بتاتے ہیں نا کہ ماں جب روٹی کھاتی ہے تو پہلے وہ نشاستہ بنتا ہے, ٹھیک ہے نا, گلوکوز بنتا ہے تو جسم میں طاقت آتی ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ پورا پروسیس بیان کرتے ہیں. پھر وہ بچے کی ایک نالی سی ہوتی ہے جس کے ذریعے بچے کو خوراک ملتی ہے, اس کی گروتھ ہوتی ہے. تو پورا ایک سائنٹیفک اس کی ایک لاجک ہے, یہ اس طرح سے ہو رہا ہے یہ. لیکن کیا وہ یونیورسٹی کے پروفیسر یہ بتائیں گے کہ یہ کیک بنانے والے جس نے بھی بنایا ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ کسی لیبارٹری سے پتہ چلے گا؟ بولو نا بھائی. کسی سائنٹسٹ کے سامنے ایک بیکری کا کیک لا کے رکھ دیں اور ایک برتھ ڈے کا کیک جو کٹنے والا تھا, اور بولیں کہ ان دونوں میں سے بتاؤ یہ والا کیک کیوں بنایا گیا اور یہ والا, بولو نا بھائی, کیوں بنایا گیا؟ ان دونوں کیکوں کے پیدائش کی وجہ کیا ہے؟ لیبارٹری بتا سکتی ہے؟ حالانکہ ایک کیک اس لیے بنا کہ اس کو بیچا جائے, وہ بیکری والے نے بنایا نا, اس کی بلا سے برتھ ڈے میں کاٹو, ربیع الاول میں کاٹو, یا اٹھا کے کہیں پھینک دو. وہ کہہ رہا ہے مجھے اس کے پیسے ملنے چاہیے, مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ برتھ ڈے میں کاٹو یا کچھ. ربیع الاول میں جو 12 ربیع الاول وہ بھی تو برتھ ڈے ہی ہے نا, تو کچھ
بھی کرو میری بلا سے. میں نے یہ بیکری اس لیے نہیں کھولی ہے کہ لوگوں کی برتھ ڈے میں میں شریک ہوں, مجھے پیسے چاہیے پیسے. تو میرا خیال یہ تھا کہ کیک کی ویلیو معاشرے میں بڑھ گئی ہے, انڈوں کا کاروبار زیادہ نہیں, بلکہ انڈے بھی بیکری والے بیچ رہے ہوتے ہیں, گوشت کا بھی وہ بزنس نہیں چل رہا جو کیک اور پیسٹریوں کا چل رہا ہے. تو میں نے تو اس لیے بنایا. یہ سائنٹسٹ بتا سکتا ہے آپ کے ماموں نے آپ کی دعوت کیوں کی ہے, یہ بتائے گا سائنسدان ہے بھائی. انہوں نے کیا کیا پکایا, چائے بنائی, دودھ پتی, یہ سب چیزیں تو بتا سکتے ہیں. اس کے فائدے کیا ہیں, نقصانات کیا ہیں, یہ بھی ڈاکٹر بتائے گا کہ چائے کا کیا فائدہ ہے, کیا نقصان ہے. پیشاب زیادہ آتا ہے چائے پینے سے, پانی کی کمی ہو جاتی ہے جسم میں, پانی زیادہ میں جو کہتا ہوں نا پانی بہت زیادہ نہ پیا کریں, یہ نارمل لوگوں کی باتیں ہیں. جو چائے زیادہ پیتے ہیں ان کو پانی زیادہ پینا پڑتا ہے پھر, کیونکہ چائے کیا کرتی ہے کہ پیاس کو ختم کر دیتی ہے, جو نیچرل پیاس ہے نا وہ نہیں لگتی جو لگنی چاہیے, اور پیشاب زیادہ لاتی ہے, تو پھر پانی کم ہو جاتا ہے جسم میں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ جو باڈی تو ہماری خود بتاتی ہے نا کتنا پانی چاہیے, لیکن یہ ان لوگوں کو بتاتی ہے جو الٹی سیدھی چیزیں نہ کھا رہے ہوں. چائے پینے سے پیاس کا احساس ختم ہو جاتا ہے, حالانکہ پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی, اور پھر پیشاب زیادہ نکال دیتی ہے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پانی جتنا باڈی کو چاہیے باڈی بتا نہیں رہی, اور جتنا ہے وہ بھی ضائع ہو رہا ہے. تو پھر پانی ایسے لوگوں کو جو چائے پیتے ہیں ان کو پانی زیادہ پینا پڑتا ہے. صحیح ہے. تو ماموں نے آپ کو بلایا, چائے آپ کے سامنے رکھ دی. اب انہوں نے کیوں آپ کو چائے پلا رہے ہیں, اس کیوں کا جواب کسی پروفیسر کے پاس نہیں ہے, نہ یہ حکومت کے پاس اس کا جواب ہے, نہ ڈاکٹروں کے پاس, نہ قصائیوں کے پاس. یہ ماموں کے پاس جواب ہوگا اس کا. ماموں سے آپ پوچھو گے آج تک آپ نے کبھی مجھے پانی نہیں پلایا, آج خیریت تو ہے دودھ پتی بنا کے پلا رہے ہیں, پوچھو گے نا کیا خیال ہے بھائی, وجہ کیا ہے, اس کی ریزن کیا ہے؟ اگر ماموں بولے ویسے ہی, تو آپ ماموں سے بولو گے آپ مجھے ماموں بنا رہے ہو, بولو گے نا ماموں آپ آج مجھے کیا ہو, آپ ماموں اور بنا ویسے ہی, تو آج تک کبھی نہیں کیا, تو آج ویسے ہی کیسے ہو گیا؟ تو بھائی یہ جو چیزیں بنی ہیں نا, جو اللہ نے بنائی ہیں, اس کی کوئی وجہ ہے جو سائنسدان نہیں بتائے گا. جیسے چائے بنانے کی وجہ ماموں بتائیں گے, تو اس کائنات کو بنانے کی وجہ وہ بتائے گا جس نے اس کائنات کو بنایا ہے, وہی بتائے گا. تو ماموں سے آپ پوچھو گے کیوں, تو وہ کچھ بھی وجہ بیان کر سکتے ہیں. اگر وہ کہیں ویسے ہی, تو آپ بولو گے آپ بے وقوف ہیں, آپ ماموں بنا رہے ہو ہم کو. ویسے ہی دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا. یا تو آپ خدمت کے جذبے سے کہ بھانجے اور ماموں کے تعلقات اچھے ہو جائیں, یہ بھی ایک جذبہ ہے. یا کوئی مسئلہ ہے کہ رشتے کا کوئی پرابلم ہو رہا ہے, بچی کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا, تو آپ چاہ رہے ہو یار اس کو چائے پلاؤں گا شاید کچھ سیٹنگ بن جائے. یا اور کوئی کام اٹکا ہوا ہے, یا صرف اللہ کو راضی کرنا ہے, یہ بھی تو ایک کام ہے نا, کہ بھائی رشتہ داری ٹوٹ رہی ہے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے چائے پلا رہا ہوں میں. ویسے اللہ کو خوش کرنے کے لیے چائے کے علاوہ کچھ اور پلا دیا کریں تو زیادہ اچھا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ڈانٹ پلا دیا کریں وہ بھی ٹھیک ہے. کسی کے گھر جاؤ نا, زبردستی لوگ اتنی چیزیں لا کے رکھ دیتے ہیں بے وقت. ہر آدمی کو بے وقت کھانے کی عادت نہیں ہوتی, ٹھوستے ہیں پئیں جی مفتی صاحب پئیں نہیں. یہ میں نے پھر کل ایک صاحب ہیں بڑے محبت والے ہیں, ان کے سے ملنے کے لیے گیا, تو اللہ وہ بیان بھی سنتے ہیں ناراض نہ ہوں, تو انہوں نے وہ اتنی ساری چیزیں لا کے رکھ دی. میں نے کہا یہ ہمارے کھانے کا ٹائم تو نہیں ہے. انہوں نے کہا چلیں پھر کھانے پہ بھی بلا لیں گے. میں نے کہا یہ کھانے کا یہ نہیں کھا سکتے, لیکن وہ پھر شروع ہو گئے. پھر ہم ڈبو کے کھائے, ہم نے بسکٹ جو ہے نا چائے میں ڈبو کے کھائے. پھر وہ وقت پہ بھوک نہیں لگتی انسان کو, سارا سیٹ اپ آؤٹ ہوتا ہے. خیر اللہ ان کو, ان کی محبت تھی, ان کو جزائے خیر دے. تو آپ پوچھو گے بھائی یہ کیوں, اس کیوں کا جواب آپ کے ماموں کو دینا پڑے گا. اور یہ جواب نہ بیکری والا دے گا جس نے وہ بسکٹ بنائے ہیں, نہ کوئی سائنٹسٹ دے گا, نہ کوئی کیمسٹ دے گا, نہ کوئی بایولوجی کا ماسٹر دے گا, نہ ماہرین ارضیات دیں گے. یہ تو بھائی جو آپ کو کھلا رہا ہے, جو کام کرنے والا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے اس کام کی ریزن کیا ہے. اگر بغیر ریزن کے کام کر رہا ہے تو بے وقوف ہے, پاگل ہے وہ. تو یہ دنیا میں کوئی آدمی ایک چائے بغیر ریزن کے نہیں پلاتا, تو کائنات کا خالق ایسا انسان پیدا کر دے اور یہ پوری کائنات سجا دے اس کے لیے. پوری کائنات تو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے, اور ہمیں ویسے ہی بنا دیا بلا وجہ.
اور ایسا خوبصورت نظام بنا دیا اس نے انسان کا, اس میں محبت کے جذبات رکھ دیے, نفرت کے جذبات رکھ دیے. پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں, دودھ پیدا کر دیا, اسی روٹی سے دودھ بن رہا ہے. اسی لیے اللہ کو اپنے نافرمان سے بہت نفرت ہے. یاد رکھو, آج دنیا میں ہر جرم کی سزا ہے. اللہ کی نافرمانی کا جو جرم ہے نا, دنیا میں سب سے زیادہ ہلکا اس جرم کو سمجھا جاتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ہلکا جرم کسے سمجھا جاتا ہے؟ اللہ کو ناراض کرنا. اس کو کوئی لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے. آپ اگر ریڈ سگنل توڑ کے چلے جائے نا, اس کو بھی لوگ برا سمجھتے ہیں. اگر آپ کبھی توڑ دو, یوٹیوب میں آپ کی ویڈیو آ جائے, آپ کی پوری زندگی کبھی عزت نہیں ہوگی. لوگ کہیں گے بیٹھ کے باتیں کرتا ہے اور خود ملک کے قانون کو توڑ رہا ہے. آپ رشوت دیتے ہوئے پکڑے جاؤ, آپ کا کردار ہمیشہ کے لیے خراب. آپ نماز چھوڑتے ہوئے پکڑے جاؤ, کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. کہ آپ سے عزت کے ساتھ ملیں گے بھی, ہاں کہیں گے ٹھیک ہے نماز چھوڑ دی. لبرل لوگ تو کہیں گے وقت بچایا آپ نے. جو دیندار ہیں وہ کہیں گے بھائی انسان کا نجی معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, تو یہ تو چلتا ہے یار. داڑھی کاٹتے ہو, نماز چھوڑتے ہو, سود لیتے ہو. میرے پاس آتے ہیں بینک میں لوگ, مینیجر ہیں, سودی بینک میں جاب کر رہے ہیں, ساری زندگی ناجائز کھایا. بتا رہے ہوتے ہیں یار میں 25 سال سے مینیجر ہوں سودی بینک میں, بس یہ ایکچولی کوئی وہ ہوا نہیں, اصل میں ایکچولی کوئی دوسری جاب مل نہیں سکی, تو میں 25 سال گزار دیے میں نے. دیکھتے ہیں بھائی 25 سال سے آپ حرام کھا رہے ہو, یہ کوئی معمولی جرم تو نہیں ہے. اس کو اتنے مزے سے تو نہیں بیان کرنا چاہیے. یہی اگر اسمگلنگ کر رہے ہوتے تو بڑی شرمندگی سے بتا رہے ہوتے 25 سال سے میں اسمگلنگ کر رہا ہوں. دائیں بائیں دیکھتے کوئی پولیس والا تو نہیں سن رہا, کوئی حکومتی اہلکار تو نہیں سن رہا, کیونکہ وہ ملکی قانون کی خلاف ورزی ہے. ملکی قانون کی خلاف ورزی کو جرم سمجھا جاتا ہے. جو کائنات کو بنانے والا ہے اس کی نافرمانی دنیا میں سب سے ہلکی سمجھی جاتی ہے. لیکن اللہ کی نظر میں اپنی نافرمانی, جو اللہ کی نافرمانی ہے, وہ سب سے بھاری چیز ہے. باقی سب اس کے بعد ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے آخرت میں ان لوگوں کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھا جو دنیا میں کامیاب ہیں. اس لیے کہ وہ دنیا پہ محنت کر کے کامیاب ہو گئے, انہوں نے اپنی ڈکشنری سے گاڈ کو نکال دیا. آج بہت دنیا ان کی سنتی ہے کہ وہ ترقی یافتہ, وہ چاند پہ چلے گئے, وہ ایسے ہر چیز میں, لیکن وہ اللہ کو نہیں مانتے. اور اگر مانتے ہیں تو اللہ کی نہیں مانتے, ان کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے سچا نبی کون ہے جھوٹا نبی کون ہے. وغیرہ مرزا غلام احمد کو بھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی نجی معاملہ ہے مذہب آپ کا, کوئی اگر قادیانی ہے تو ہوتا رہے, کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے تو ان کو مان لے, کوئی اور مزید کوئی نبوت کا دعویٰ کر لے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیں گے. بھائی جس نے تم پہ یقین کر لے تم پہ یقین کر لے. ان کی نظر میں یہ کوئی اتنے اہم مسائل نہیں ہیں. اہل ایمان کی نظر میں سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی رکھنا. کہتے ہیں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ حقیقی مالک ہے. حقیقت میں حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اس نے بنایا ایک مقصد ہے. دیکھو آپ کے ماموں نے آپ کو چائے پلائی اور کوئی مطالبہ کیا, مطالبہ پورا نہ کرو, زیادہ زیادہ ناراض ہو جائے گا تھوڑے دن کے لیے. لیکن خالق کائنات جس نے بنایا, احسانات کی بارش کر دی, وہ اگر آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے اور آپ اس مطالبے کو پورا نہیں کرتے تو اس کی سزا ہلکی نہیں ہے. کیونکہ اس کی سزا اگر کم ہوگی اس کا مطلب یہ حکم اہم نہیں تھا. دنیا میں کوئی بھی اپنے آرڈر کو غیر اہم قرار نہیں دیتا. اگر وہ دیتا ہے تو اس کا مطلب وہ خود مجرم ہے, وہ خود اس کی خود کی ویلیو نہیں ہے. بعض دفعہ کوئی آفیسر کسی ماتحت کو کوئی آرڈر دیتا ہے, جب وہ اس آرڈر کو پورا نہ کرے تو سزا ملتی ہے اس کو. لوگ کہتے ہیں اس کو معاف کر دو. وہ کیا کہتا ہے, اگر میں نے اس کو معاف کر دیا یا اس کو ہلکی سزا دی تو اس کے نظر میں میرے آرڈر کی ویلیو ختم ہو جائے گی. بعض دفعہ اس بیس پہ سزا دینی پڑتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
بلکہ نبی نے فرمایا انا اغیرکم، میں تم میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ میں غیرت مجھ سے بھی زیادہ ہے. تو آج سب سے ہلکا سمجھا جاتا ہے. لوگ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، لڑکی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتی، پردہ نہیں کرتی، باقی سب اوکے ہے. میں کہتا ہوں یار باقی سب اوکے کہاں سے ہو گیا؟ کیسے اوکے ہو گیا؟ ہر چیز برداشت ہوگی، بے نمازی عورت کیسے لے آتے ہو گھر میں یار؟ بے پردہ اس کا مطلب اپنی نسل خراب کر رہے ہو. جب آپ کی بیگم پردے دار نہیں ہوگی تو بیٹیاں پردہ کریں گی؟ بولو نا بھائی. لیکن آپ اس کو قبول کیوں؟ کوئی بات نہیں، پردہ نہ کریں، ان کا نجی معاملہ ہے. نسل برباد کر رہے ہو اپنی بھائی، آپ نجی معاملہ ہے. بس جاب دیکھ رہے ہیں، کماتی ہو. تو بھائی یہ تو سابق جو ہمارے 5 سال جو کامیابی سے گزار کے گئے ہیں، انہوں نے بھی تو ہر چیز میں پیسے کو دیکھا نا. تو ان میں اور آپ میں فرق کیا ہو گیا بھائی؟ پھر وہ زیادہ کما لیا، آپ اتنا نہیں کما سکتے. دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت انسان وہ ہے، چاہے غربت ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، خدا کی قسم یہ ناکامی نہیں ہے. آج جو لبرل لوگ ہیں نا، وہ ہر چیز میں مہنگائی، بھوک، کپڑا، مکان، اس چیز کو فوکس کر رہے ہیں. یہ بھی ضروری ہے دوسرے درجے میں. یہ اتنا ضروری ہوتا تو سب سے بہترین لباس اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرتا. سب سے بہترین خوراک اللہ کس کو عطا کرتا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہاں تو جو کی روٹی ہے اور وہ بھی ایک دن مل رہی ہے، دوسرے دن نہیں، اور بعض وقت 40 دن کھجور، پانی کھجور، اور کچھ مل ہی نہیں رہا، وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں. ہر آدمی کے دماغ میں بس ایک چیز سوار ہو گئی ہے، پیسہ 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 پیسہ. او بھائی جس نے بنایا ہے اس نے عیاشی کے لیے پیدا کیا ہی نہیں ہے. کھائے جا رہے ہو، ماموں کے گھر بیٹھ کے چائے پیے جا رہے ہو، پوچھ نہیں رہے کیا ہو گیا، کیوں پلا رہے ہو بھائی؟ کچھ تو پوچھتا ہے نا انسان، مجھے ہدیہ کیوں دے رہے ہو، میرے پر احسان کیوں کر رہے ہو؟ کچھ تو پوچھو بھائی، کبھی تو پوچھو. اللہ سے کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تو نے یہ دانت کیوں دیے. الم نجعل لہ عینین، اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تیری 2 آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ ولسانا وشفتین، زبان نہیں بنائی، 2 ہونٹ نہیں بنائے؟ ہر چیز کو دیکھو. ہونٹ نہ ہوتے کیسا لگتا انسان؟ نہ بول سکتا تھا، نہ کھا سکتا تھا، نہ اس کے چہرے میں زینت پیدا ہوتی. دانت دے دیے چبانے کے لیے، آنکھیں دے دی دیکھنے کے لیے، کان دے دیے سننے کے لیے. کیسے جوائنٹ لگائے ہاتھ میں، کیسے مضبوطی سے ہاتھ کسی چیز کو پکڑتا ہے. ایک ایک نعمت کو دیکھے انسان. کروڑوں اربوں روپے سے زیادہ قیمتی پارٹس ہیں جو ہماری باڈی میں لگے ہوئے ہیں. کبھی پوچھا ان لوگوں نے کہ اے اللہ تو نے یہ کیوں دیے؟ پوچھتے ہی نہیں ہے. ہر چیز میں یورپ کو فالو کیا جا رہا ہے، ہر چیز میں. بس وہ چاند پہ پہنچ گئے، وہ کامیاب ہو گئے، ان کے پاس ڈاکٹر ہم سے اچھے، ان کے ماہرین معیشت ہم سے اچھے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کیک بنایا برتھ ڈے پر. اب آپ اس کیک کے بارے میں پوری تحقیق حاصل کر رہے ہیں کہ اس کیک کے بارے میں انڈیا کا کیمسٹ زیادہ اچھا بتا سکتا ہے اس میں سوڈا کون سا استعمال ہوا ہے، اور اس کو کتنے ٹیمپریچر پہ پکایا گیا، یہ فلاں سائنسدان بتا سکتا ہے. یہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی مجھے یہ کیک کیوں کھلا رہے ہو، کس خوشی میں بلایا آپ نے. بنی ہوئی چیزوں پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے، بنانے والے کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس دنیا کی ترقی پہ فخر کیا جا رہا ہے. بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی، جیسے زلزلے دنیا میں چھوٹے چھوٹے آتے ہیں اور بڑی بڑی بلڈنگیں زمین بوس ہو جاتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. ترقی کرتے 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 میرے بھائی چاند سے بھی آگے نکل جاؤ. اللہ فرماتے ہیں ایک دن آنے والا ہے اس کائنات کو برباد کر دوں گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، چٹیل میدان بناؤں گا. زیرو سے شروع ہوئے تھے، زیرو پہ آ کے کھڑے ہو جاؤ گے. انسان کی جو انفرادی ترقی ہے وہ بھی خاک میں ملتی ہے، اور اجتماعی ترقی بھی خاک میں مل جائے گی. انفرادی بھی آپ اپنے آپ کو بنانے کے لیے بزنس اسٹارٹ کرتے ہو، صحت کے لیے جم جوائن کرتے ہو، بڑے بلڈر بن جاتے ہو، بڑے کروڑپتی بزنس مین بن جاتے ہو. انجام کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ چلتا رہتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ کیا آپ اپنی باڈی پہ جو
محنت کرتے ہو یا اپنی معیشت کو چمکانے کے لیے یا ایجوکیشن پہ جو محنت کرتے ہو, بہت بڑے سائنٹسٹ بن جاتے ہو, کیا ہمیشہ رہتے ہو؟ زوال آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ زوال آنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا. اگر کیا ہوتا تو زوال نہ آنے دیتا. یہ ہماری ضرورت ہے, یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. کاروبار ضرورت ہے, مقصد نہیں ہے. صحت ضرورت ہے, مقصد نہیں. اگر اللہ نے اس کائنات میں ہمیں صحت مند بننے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو پھر بیماری نہ آتی اور صحت ملنے کے بعد چھنتی نہیں انسان سے. دیکھو, آپ نے کسی کو گھر میں ہدیہ دینے کے لیے بلایا, بلانے کا مقصد کیا تھا؟ اس کو گفٹ دینا. آپ نے فون کیا, دوسرے ملک سے بلایا, امریکہ سے بلایا کہ میں تمہیں بہترین گفٹ دینا چاہتا ہوں, آ جاؤ. وہ بیچارہ ٹکٹ کرا کے آیا, اتنی مشکل سے. امریکہ سے پاکستان آنے میں اتنی ٹینشن نہیں ہوئی جتنی ایئرپورٹ سے گھر پہنچنے میں ہو گئی کراچی میں. ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو سفر پہ جب ہم آتے ہیں, ہمارے ایک دوست ملیشیا سے آئے, کہہ رہے ہیں یار ملیشیا سے ایئرپورٹ پہنچنے میں اتنا ٹائم نہیں لگا, ایئرپورٹ سے گھر پہنچنے میں اس سے ڈبل ٹائم لگ گیا اور دھکے بھی زیادہ لگے. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, جب ایئرپورٹ پہ کبھی اترتے ہیں تو وہ آرام سے تمیز سے آ جاتے ہیں. ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد جو پھر ہوتا ہے, کبھی آپ کو پتہ ہے, چھوڑیں, پھر اس کے بعد جو راستے میں ٹینشن ہوتی ہے. ایک